السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمنی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ ابھی تک جو بھی دعائیں ہم نے پڑھی ہیں ان سب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے دل کو، ہمارے سینوں کو علم سے بھر دے، ایمان کی طرف توفیق دے دے، قرآن ہمارے لیے ہمارے دلوں کی نور بن جائے، آنکھوں کا، سینوں کا قرآن کا نور بن جائے، اور اللہ تعالیٰ تو ہی آسانیاں پیدا کرتا ہے، تو ہی آسانیاں پیدا کر دے تاکہ ہم دین کو سمجھ سکیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ الاعراف پارہ نمبر ہے 8 اور سورت کا نمبر 7 ہے، 39 نمبر آیت تک الحمدللہ کمپلیٹ کیا تھا۔ آج 40 سے شروع کرتے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے کفار اور جنہوں نے دین اسلام کو جھٹلایا تھا ان کے بارے میں تذکرہ پڑھا تھا۔ آج مزید ان کا ہی آگے چل رہا ہے، اور آگے پھر اس کے بعد انشاءاللہ مومنین کے بارے میں بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا، اور نہ صرف ان آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ آیات سے کیا مراد ہے؟ قرآن، رسول، اللہ کی ذات، بلکہ تکبر سمجھا۔ تکبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھ کر اس چیز کا انکار کر دینا۔ لا تفتح لہم الابواب، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے نہیں کھولے گا، جنت کے، آسمان کے۔ اب یہ آسمان کے دروازے کیا ہیں؟ ابھی ہم آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور نہ ہی ان کے لیے جنت کو کھولا جائے گا۔ لا تفتح لہم الابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، یہ آیت کا یہ حصہ جو ہے نا وہ تھوڑا غور طلب ہے۔ آسمان کے دروازے دن اور رات کے 24 گھنٹوں کے اندر کھولے جاتے ہیں مختلف ٹائمز میں۔ ایک جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کوئی شخص مجھ سے مانگنے والا، مجھ سے دعا کرنے والا، تو ہمیں اس وقت میں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کریں۔ ہاں، اگر ہم اس دوران سو رہے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو سوئے اور جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اتنا پڑھ کے واغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ جو بھی دعا مانگے گا اس کے لیے دعا قبول کر دی جائے گی۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے اگر وہ سویا ہے، باوضو سویا ہے، اور اگر وہ صبح نہیں اٹھا ہے تو انشاءاللہ اس کو تہجد کا بھی ثواب ملے گا۔ ایک تو یہ ٹائم ہے رات کے پچھلے پہر، اور دوسرا جب کوئی مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ جب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے ہیلپ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان کے سارے آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں ظالم لوگوں سے بچا لے۔ اور دوسرا، جو کوئی مومن ہے ہمیشہ اچھے صالح اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ جب بھی وہ دعا کرتا ہے تو سارے آسمانوں کے دروازے بجنے لگتے ہیں، فرشتے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا اور اس کی دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش کے اوپر جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں ایسا پکا ایمان والا کر دے کہ جب بھی ہم دعا کریں ہماری دعا سیدھی آسمان کے اوپر جائے۔ تو اور دوسرا لاسٹ ہے 4 نمبر پہ، جب کوئی مومن شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ مرتا ہے آسمان کے دروازے سارے کھل جاتے ہیں، آسمان سے نیک فرشتے آتے ہیں اور اس کے بدن سے اس قدر خوبصورت خوشبوئیں آتی ہیں کہ آسمان سے ایک فرشتہ دوڑ کے آتا ہے، وہ آسمان تک خوشبو جاتی ہے نا، تو اس کے بدن کو ہاتھ لگا کے وہ خوشبو اوپر لے کے جاتا ہے فوراً جیسے ہی اس کی روح نکلتی ہے۔ باقی جتنے بھی آسمانوں پہ اور فرشتے ہیں کتنے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، وہ سارے فرشتے لپک لپک کر بھاگ بھاگ کر اس آدمی کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس سے خوشبو فرشتے بھی پالیں۔
خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے. بالکل صحیح علامہ اقبال نے کہا ہے، انسان اپنے آپ کو اتنا بلند کرے کہ فرشتے آرزو کریں کہ اس شخص کو ٹچ کر پائیں. تو اس لیے ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ مظلوم کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، نیک لوگوں کے لیے آسمان کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں، مرنے کے بعد نیک روح کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آسمانوں کے دروازے کھولتے ہیں تاکہ کوئی اللہ سے دعا کر سکے، اللہ سے مانگ سکے. تو جب آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں کھلتے. جیسے اب اس ایگزامپل کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب ہوا چلتی ہے، ہو سکتا ہے بہت تیز گرمی ہو، کوئی نیک اللہ کا شخص دعا کرے، اس کی دعا کی وجہ سے ہوا آ جائے، بارش آ جائے، لیکن کیا اس ہوا اور بارش سے فائدہ صرف وہی انسان اٹھاتا؟ نہیں، وہ لوگ بھی اٹھاتے ہیں جو نیک نہیں ہوتے، وہ لوگ بھی اٹھاتے ہیں جو عام لوگ ہوتے ہیں. سب پر اللہ کی اس قدرت اور رحمت کا فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح سے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں تو دوسرے عام لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھاتے ہیں. لیکن یہاں پر آیت نمبر 40 میں سورہ الاعراف میں کہا گیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو جھٹلا دیا ہے، جنہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، لا تفتح لہم الابواب السماء، کبھی بھی ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے. اللہم لا اجعلنا منہم، اللہم ان لوگوں سے نہ کرنا. ولا يدخلون الجنہ، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اگلی آیت کا حصہ ہمیں بتاتا ہے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ جیسے کہ یلج ہوتا ہے داخل ہونا، الجمل اونٹ کا، فی سم سوراخ، خیاط سوئی، جیسے سوئی کا جو ناکہ ہوتا ہے، سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے جس میں دھاگا داخل ہوتا ہے، جس طرح سے سوئی کے سوراخ میں سے ایک اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے، ناممکن ہے، اسی طرح سے ایک کافر شخص کا جو اللہ کی توحید کا، اللہ کے نبی کی رسالت کا انکار کرتا ہے اور اوپر سے تکبر کرتا ہے، شرمندہ بھی نہیں ہے، ان کے لیے نہ تو آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، نہ ہی جنت میں داخل ہو پائیں گے. یہاں تک کہ جیسے کہ ایک اونٹ کا سوئی کے ناکے سے داخل ہونا امپاسبل ہے، ان کا بھی جنت میں جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ولج کہتے ہیں کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا، گھسنے کو کہتے ہیں، جیسے کہ تلوار کا اپنے میان میں سما جانا ہے، جیسے کہ بارش کا زمین میں آنا. لیکن اولجا جس سے یلج نکلا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو زبردستی گھسیڑنا تنگ جگہ میں، یعنی کہ کوشش بھی کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی کسی اونٹ کو سوراخ میں ڈالنے کے، سوئی کے ناکے میں، تو وہ داخل نہیں ہو سکتا، چاہے اس کے لیے کتنی بھی کوشش کر لی جائے. اسی طرح سے ان لوگوں کے لیے جتنی بھی کوشش کر لیجئے یہ جنت میں داخل ہو نہیں سکتے ہیں. اسی طرح سے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی دعا کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے لیے دعا کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضرت ابراہیم سے کہہ دیا تھا کہ اپنے والد کے لیے دعا کرنا بند کر دو، کیونکہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، اور جنت کافر اور مشرک کے لیے نہیں بنی ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، دنیا میں اللہ کی طرف رابطہ کر لینا چاہیے، اللہ سے دعا کر لینی چاہیے، اے اللہ مجھ پر اپنے آسمان کے دروازے بند مت کرنا، کھول دینا، آمین. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اللہ کہتا ہے اسی طرح سے جو مجرم لوگ ہوتے ہیں نا، ہم اسی طرح سے ان کو جزا دیتے ہیں. یہاں جزا مطلب ہے سزا دیتے ہیں. آیت نمبر 41 ہے، لَهُم مِّن جَنَّةِ جہنم مہاد. اب کیا ہے، جنت میں تو داخل ہو نہیں سکتے تو پھر وہ رہیں گے کہاں؟ اللہم لا اجعلنا منہم. وَلَهُم مِّن جہنم، ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کیا ہے؟ مہادن، اوڑھنا ہے. مہاد دراصل کہتے ہیں بیڈ شیٹ کو، بیڈ شیٹ، بچھونا، مہد اسی سے نکلا ہے، گود. وہ جہنم میں جائیں گے. وَمِن فَوْقِهِمْ غواش، غواش غاسیہ سے نکلا ہے. غاشیہ کہتے ہیں ڈھانپنا، پردہ، چادر، بلینکٹ یا رضائی. اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار.
ایسے لوگوں کے لیے جو تکبر کرتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم میں سونے کی جو جگہ ہوگی، سلیپ کی جو جگہ ہوگی، جو بیڈ کور ہوگا، بیڈ شیٹ ہوگی، وہ بھی آگ کی ہی بنی ہوگی، اور جو انہوں نے اوپر لینا ہے رضائی، بلینکٹ یا پھر چادر، وہ بھی آگ سے ہی بنی ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح سے ہم ظالم لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ظالم، انہوں نے کیا ظلم کیا؟ ظلم کی ڈیفینیشن ہوتی ہے عربی میں وَضَعُ شَيْءٌ عَلَى غَيْرِ مُحَلِّ، جو چیز جہاں رکھنی تھی وہاں نہ رکھنا، کہیں اور رکھ دینا۔ مطلب اللہ کی ذات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو امپورٹنس، جو جگہ دینی تھی وہ جگہ نہ دینا، اور کسی اور ہستی کو جو اس کے قابل بھی نہیں تھا وہ جگہ دے دینا۔ ابھی تک ہم نے آیت نمبر 41 سورہ الاعراف میں اہل جہنم اور وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، کفر کیا، ان کے بارے میں تذکرہ پڑھا تھا۔ اللہ سے یہاں دعا ہے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا، اللہ ہمیں دوزخ کے حساب سے بچا لینا، ہمارا اللہ آسان حساب لینا، اور جہنم کی گھاٹیوں سے ہمیں، پل صراط سے ہمیں آسانی سے گزار دینا۔ اللہ اپنے نبی کا حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا، اور جنت میں بھی فردوس میں اللہ مقام دینا، آمین۔ آیت نمبر 42 میں ہم جا رہے ہیں۔ اب جو ہے نا وہ اہل جنت، ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والوں کے بارے میں تذکرہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا ہے۔ یہ آیت بہت غور طلب ہے، بہت سمجھنے والی بات ہے۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ ایمان خالی لے کر آ جانا، ہم جنت کے حقدار نہیں بن سکتے جب تک وعاملوا الصالحات، ہم نیک اعمال نہیں کر لیتے۔ تو ایمان کے ساتھ اچھے کام کرنا، اچھے اعمال کرنا، وہ جو اللہ کے رسول اور اللہ نے ہمیں کہے ہیں کرنے کو، پھر ہی جنت میں جانا ہے۔ اب ذہن میں آ سکتا ہے پتہ نہیں وہ کتنے مشکل کام ہوں گے، ہم انسان کر پائیں گے کہ نہیں۔ اگلی آیت کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری کنفیوژن دور کر دی ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف دی ہی نہیں ہے۔ یعنی یہاں مثال یہ ہے کہ لوگوں کو جو کام کرنے آتے ہیں وہ آسانی سے کر سکتے ہیں، اللہ وہی کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ مثلا کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے پڑھ لے۔ اسی طرح سے کوئی اور صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، تو ضروری نہیں ہے کوئی کروڑوں ہی کرنا ہے، جس کے پاس جتنی طاقت ہے اس حساب سے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو اعمال کرنے کے لیے، نیک صالح اعمال کرنے کے لیے جتنی کسی انسان میں طاقت ہے وہ اس حساب سے کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس میں اتنی طاقت ہے، اللہ وہ ایکسیپٹ کر لیں گے۔ لیکن یہاں پر جو چیز ہے وہ ہے پیچھے ایمان، اسٹرانگ بیلیف ہے، اس کے اندر شرک اور کفر نہیں ہونا چاہیے، اور جو بھی اعمال کیے جائیں اس میں دکھلاوا، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ پھر انشاءاللہ وہ تھوڑے اعمال بھی اللہ کل قیامت کے دن گہروں بڑے بڑے پہاڑ کی صورت میں ہمیں دکھلائیں گے، آمین اللہم اجعلنا منہم۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک اصحاب الجنہ، پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اصحاب النار، یہ وہ دوزخ والے تھے، یہ اصحاب الجنہ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب ایک چیز سمجھ لینی چاہیے، یہ زندگی میں ریورس گیئر ہے، یو ٹرن ہے۔ ہمیں ابھی سے اگر کوئی برے کام کر رہے ہیں، ہم ریورس جا سکتے ہیں، لیکن اگر اس موت کی جو سانس کی ڈور ہے وہ ٹوٹ گئی، اس کے بعد ریورس گیئر نہیں ہے، پھر یا تو جنت ہے اور یا جہنم ہے، اور وہ بھی ہمیشگی۔ اس زندگی کا تو ہمیں پتہ ہے یہ کاؤنٹیبل ہے، وہ انکاؤنٹیبل ہے۔ کب ہمیشہ، یہ ہمیشہ والا ورڈ جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے، بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ ایک طرف سے خوشی والا بھی ہے، جو جنت میں چلے گئے ہمیشہ رہیں گے، کب تک نہیں پتہ، بس اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہ چیز اپنے آپ کو یاد دہانی کرواتے رہنا چاہیے ہمیشہ ہمیشہ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ الْغِلِّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، جب جنت والے جنت میں جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ نزانا کہتے ہیں کھینچ کر نکال لینا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں سے اگر کوئی شکوہ، کوئی گلہ، کچھ بھی
کسی کے دوسرے کے بارے میں کدورت حسد ہوگی نا، اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے ہی، حالانکہ جنت میں جانے والے بھی جو انسان ہیں وہ انسان ہی ہوں گے، فرشتے تو نہیں ہوں گے نا، تو ان کے دل میں بھی اچھے اعمال تو ہوں گے، کہیں نہ کہیں کوئی میل ہوگی کسی دوسرے بھائی بہن کے بارے میں، کوئی خفگی، کوئی غصہ، کوئی ناراضگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا دلوں، کیونکہ دل میں اللہ ہے تو اللہ دلوں کو پہلے ہی صاف کر دے گا. کس چیز سے؟ اس میل کچیل سے. تو اللہ کہہ رہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنَ الْغِلِّ، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کے دلوں سے پہلے ہی کدورت کو نکال دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے. ایسی جنت تجری من تحتہم الانہار، وہ جب جنت میں جائیں گے ایسی خوبصورت جنتیں ہوں گی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اب اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے سے پہلے وہ جو لوگ ہیں ایک دوسرے کے بارے میں جو کسی کے خلاف میل ہوگی اللہ تعالیٰ وہ داخل کر دیں. دوسرا، جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو جانے کے بعد بھی اگر کسی کے دل میں میل کچیل آ جائے گی، وہ کیسے؟ کیونکہ جنت کی 100 سے زیادہ اوپر درجے ہیں اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملنا ہے. ہو سکتا ہے کہ نچلے درجے والوں کے دل میں حسد آ جائے کہ جو میرے سے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھو مجھے اس کے اوپر نیچے کر دیا، اور اس کو میرا ہی بھائی تھا سگا اور اس کو اوپر کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس کے دل میں اگر کوئی حسد اپنے بھائی کے بارے میں یا ایسی کوئی بات پیدا ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نکال دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیں گے. اسی طرح سے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وہ شخص جب جنت میں چلا جائے گا نا تو وہ کیا کہے گا؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے مجھے ہدایت کا راستہ، نیکی کا راستہ دکھایا تھا، اس وجہ سے آج میں اس جنت میں پہنچا ہوں. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا جنت میں آ پاتا، یہ اللہ ہی تھا جس نے مجھے جنت کا راستہ دکھایا اور میں یہاں پر آ گیا. یہاں ایک بات بڑی غور طلب ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخری حصے میں کہیں گے، ابھی پڑھ لیتے ہیں پہلے پھر بات کریں گے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، بے شک ان کے پاس ہمارے رسول آئے جو کہ سچ اور نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، اس دن ان کو آواز دے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے، یہ جنت ہے اور یہ جنت تمہارے لیے ہے، اورثتموہا، تم اس کے وارث ہو، یہ جنت تمہارے لیے بنائی گئی تھی. وارث کیوں ہو؟ بما کنتم تعملون، جس وجہ سے تم نے اچھے اعمال کیے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا تم نے اچھے عمل کیے، وہ اچھے عمل میرے پاس گروی تھے، امانت تھے، اس اچھے عملوں کے بدلے میں جو چیز تمہیں ملی ہے وہ کیا ہے؟ جنت. لیکن جو اہل جنت والے ہوں گے وہ خود کریڈٹ نہیں لیں گے، وہ تکبر نہیں کریں گے، دیکھو میں نے اچھے عمل کیے تو مجھے جنت مل گئی، جبکہ جنت تو اللہ کی رحمت سے ملی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی جنت کو نہیں پا سکتا ہے اپنے اعمال کی بدولت. جنت اگر صرف ملے گی تو اللہ کے فضل سے ملے گی، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی. حالانکہ اللہ تعالیٰ جو اہل جنت ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جنت جو ہے وہ تمہارے اچھے اعمال کی وجہ سے ملی ہے، لیکن کوئی شخص بھی جنت کو محض اعمال کی بنا پر حاصل نہیں کر سکتا ہے. جب یہ باتیں کی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پاس امی عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، امی عائشہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اعمال کے بدلے میں جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے کہا نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو مجھے بھی اپنے رحمت میں ڈانپ لے گی اور مجھے جنت میں ڈال دے گی. تو یہاں پر دو باتیں سیکھنے والی. نمبر 1، ایک بات جو شروع ہی آیت میں آ گئی تھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں. جو لوگ اکثر ہم معاشرے میں سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو اللہ کی چاہت بھی تب ہوگی جب ہم اچھے اعمال کریں گے. دنیا میں ہمیں دنیاوی باتوں کی کافی سمجھ میں آتی ہے. جیسے کوئی شخص ایگزام ہی کوئی اسٹوڈنٹ نہیں دیتا، کمرہ امتحان میں جاتا ہی نہیں، کسی اسکول میں ایڈمیشن ہی نہیں لیتا، تو کیسے امید کر سکتا ہے کہ مجھے میٹرک کی ڈگری مل جائے گی؟ ایک بچہ جو پورا سال جا رہا تھا، اس نے پیپر بھی اچھا دیا، اب
اینڈ پیپر پہ جو پیپر چیک کرنے والا ہے اس نے دیکھا یہ بچہ پاس ہونے میں صرف 1 نمبر رہ گیا ہے، تو میرا کیا جاتا ہے، اگر میں 1 نمبر دے دوں تو اس کا اگلا سال ویسٹ نہیں ہوگا، تو 1 نمبر رائتی نمبر دے دیتا ہے جس سے وہ بچہ پاس ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ بچے نے کمرہ امتحان میں بیٹھا، اس نے پیپر دیا، اس نے سارا سال محنت کی، اور اس کے برعکس ایک شخص کمرہ امتحان میں جاتے ہی نہیں، انرول ہی نہیں ہوتا، پیپر ہی نہیں دیتا، تو وہ کیسے پاس ہو سکتا، اس کو کیسے میٹرک کی ڈگری مل سکتی ہے؟ دنیاوی بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، آخروی بات بھی ایسے ہی ہے، سیم ایسے ہی ہے۔ یہاں پر آ کے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ صرف اللہ کی رحمت سے ہم بس جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، اللہ کی رحمت ایک الگ بات ہے۔ کیسے؟ اللہ نے جب شرط رکھ دی ہے کہ پہلے ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بعد نیک صالح اعمال کرنا ضروری ہے، اور اس میں بھی تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دنیا میں بھی اللہ سے اللہ یہی دعائیں کرتا رہے، اللہ تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تیرا فضل اور تیری رحمت ہی تھی کہ تو نے مجھے نیکی کا راستہ دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو انشاءاللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ اور جنت میں جب جائیں گے، آیت نمبر ہم نے 43 میں پڑھ لیا کہ جنتی بھی یہی کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہمیں ہدایت دی تھی تو ہم ہدایت کے راستے پر چلے اور آج جنت کے راستے پر ہیں۔ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں نیک صالح اعمال کی توفیق دے، اپنی رحمت کی توفیق دے، اپنی خوشنودی کی توفیق دے، اور جو ہم اعمال کریں اے اللہ اس کو ایکسیپٹ کر لے، اس کو قبول کر لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔